بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن بھر ملک بھر میں کیا ہوتا رہا، صحافیوں کے درمیان، باخبر لوگوں کے درمیان کیا خبریں ڈسکس ہوتی رہیں۔ ایک تو یہ چیز چل رہی تھی کہ جناب صداقت علی عباسی، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب عثمان ڈار کے بعد وہ بھی ایک انٹرویو دینے والے ہیں، وہ بھی میڈیا کے سامنے آنے والے ہیں اور وہ بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بیان دیں گے، وہ بھی اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے لاپتہ ہوئے تھے۔ اب جناب خبر یہ آئی کہ ڈان پر انہوں نے ڈان نیوز پر ایک انٹرویو دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ جی ڈان انتظامیہ نے اس انٹرویو رکوا دیا۔ اب اس وجہ سے کہ جی ایک لاپتہ شخص ہے اور وہ کس طرح انٹرویو دے رہا ہے، یہ صحافت کا یہ معیار نہیں ہے، صحافت کی اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جناب وہ غالباً عادل شاذب صاحب کو شاید انٹرویو انہوں نے دیا، یہی چیز چل رہی ہے۔ تو یہ آپس میں یعنی صحافیوں میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ دیکھیے جناب ڈان کا ادارہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو بہرحال اب پتہ نہیں کہ کب تک وہ کھڑا رہتا ہے ادارہ یا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ خبر ضرور چلتی رہی۔ اب یہ کس تناظر میں ہے کہ آج جناب ہوا یہ کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی سالگرہ تھی 5 اکتوبر، اور اس کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ جناب کارکن یا دیگر لوگ عمران خان صاحب کے چاہنے والے وہ عمران خان صاحب کی سالگرہ منائیں، قرآن خوانی کی بھی بات ہوئی۔ لیکن پولیس میں ہماری جو اس وقت پولیس جو کام کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے امن و امان سے زیادہ ان کو یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کس طرح سے کرنا ہے۔ پورے ملک میں پولیس اتنی الرٹ نظر آئی کہ جناب ہر طرف خبریں کیا چل رہی تھیں سوشل میڈیا پر کہ جی وہ پولیس وینز پہنچی ہوئی ہیں، پریزن وینز پہنچی ہوئی ہیں، کہاں زمان پارک عمران خان صاحب کی لاہور کی رہائشگاہ کے باہر، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جی۔ رپورٹرز یہ چیز ڈسکس کرتے رہے، یہ آپس میں بتاتے رہے وہ اتنی پولیس آ گئی۔ اچھا ابھی لوگ نہیں آئے لیکن پولیس پہلے پہنچ گئی۔ پھر وہاں پر قذافی بٹ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ جب وہاں پہنچے اور دیگر صحافی پہنچے، وہاں پولیس نے ان کو دھمکانا ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ آپ کسی طرح کا بھی کوئی ایشو بنانا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، یعنی میں کچھ بھی کر گزروں گا، کچھ کسی کو مارنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، کوئی سر پھاڑنا، کچھ بھی، کسی کو غائب کرنا ہے، کچھ بھی کر لوں گا، آپ جو مرضی کر لیں، یہاں سے نکلیں آپ۔ اور پھر زبردستی صحافیوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ کوئی کوریج کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں، کوئی جناب چڑیا پر نہ مارے، اتنا خوف۔ لیکن پھر بھی علاقے میں ایسے لگ رہا ہے کیونکہ ایک زمان پارک، وہاں پر ایک پارک بھی ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے روکتے، تو گھروں سے نکلے، شاید وہیں پر باہر آ کر میں نے دیکھا کہ جو بوڑھی خواتین ہیں وہ بھی وہاں پر موجود اور وہ قرآن پاک وہاں پر پڑھ رہی ہیں اور کہ جی عمران خان صاحب کی سلامتی کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے اور اس طرح سے ان کے لیے دعائیں وغیرہ ہوئیں۔ کچھ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے، وہاں پر جناب کیک کاٹے گئے۔ وہاں پر ایک نوجوان وزیرستان سے آیا، وہ کہتا جی وہ بائک پر شاید آیا، کوئی 11 گھنٹے کا سفر کر کے، اس کو وہاں سے اٹھا لیا، وہاں سے پکڑ دیا، پولیس آتی ہے اور اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یعنی کہیں کوئی کچھ نہ کر سکے۔ پورے ملک میں جہاں تحریک انصاف کے دفاتر تھے یا جہاں یہ خدشہ تھا، انفارمیشن تھی کہ یہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی امکان تھا، وہاں ہر طرف پولیس ایکٹیو تھی۔ لاہور میں جو مرکزی دفتر تحریک انصاف کا، وہاں پر پولیس کی پریزن وینز بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ خود اس کو تشہیر کیا جا رہا، بتایا جا رہا تھا کہ جناب تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بھی کہیں بھی اگر موجود ہے تو اس کو کسی طرح سے بھی گرفتار کر لیا جائے اور پکڑا جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی خبردار گھروں سے نہیں نکلنا۔ اب اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، جب آپ خوف پیدا کر دیں گے کسی قوم میں تو وہ قوم کوئی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ خوف کی اتنی فضا پیدا کر دیں گے، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ سب ایک دفعہ 144 لگ جائے، کیا ہو جائے۔ تو یہ نوجوان جو آیا یہ کہتا ہے جی میں عمران خان کے لیے آیا ہوں، اور یہ دیکھیے میں آپ کو وہ کلپ دکھا، یہ دیکھیے یہ پولیس ان کو پکڑ گئی، وہ کہتا ہے میں انٹرویو دے کے آ جاتا ہوں، وہ دیکھیے پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے وہ دیکھیے پولیس آئی اور اس کو پکڑ کر وہ دیکھیے وہ پولیس پیچھے، وہ دیکھیے۔ تو یہ ہے جناب، یہ سارا کچھ ہوتا رہا پورے ملک میں۔ لیکن جو بڑی ہائی لائٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور گرفتاریاں بھی کچھ رپورٹ ہوئی ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ایک تحریک انصاف کو نکلے پورے ملک میں جہاں ہر شہر میں یہی اس طرح کی صورتحال تھی، ایک الرٹ کی سی کیفیت تھی۔ لیکن یہ تو ہوا، مگر آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ آزاد کشمیر میں بالکل ہی اور مناظر تھے۔ وہاں پر پورا آزاد کشمیر بند تھا، شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، ہر طرح کا کاروبار بند تھا۔ کس حوالے سے جناب؟ مہنگائی کے خلاف وہاں پر۔ اور ایکسپریس نیوز جو چینل بھی ہے، اخبار بھی ہے ان کا، انہوں نے پوری خبر اس پر شائع کیا اور نے بھی کور کیا اور بتایا ہے وہاں پر کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جناب
یہ خرم اقبال صاحب ہیں، یہ صحافی ہیں، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں کہ مظفر آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، ہمیں آنسو گیس کی شیلنگ بھی نظر آ رہی ہے، گرفتاریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر کئی دنوں سے حالات اس طرح سے ہیں، گرفتاریاں ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جناب کبھی شیلنگ کی جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، اور یہ ایک صورتحال ایسی ہے جو ابھی تک کنٹرول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مہنگائی اور بجلی بلز میں ٹیکسوں کے خلاف آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال، ایکسپریس نیوز نے یہ لگائی ہوئی ہے جی خبر، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہر طرف پورے آزاد کشمیر میں پکڑ دھکڑ کی خبریں ہیں۔ مہنگائی اور بجلی بلز میں ٹیکسوں کے خلاف آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال، اس کی خبر میں پوری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جناب مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ، بجلی ₹1.71 فی یونٹ مزید مہنگی، لیں جی وہاں احتجاج ہو رہا ہے اور بجلی اور مہنگی کر دی گئی ہے ₹1.71۔ پھر جناب احمد وڑائچ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف پختونخوا کے رہنما عدالتوں میں پیش ہونے لگے، اس میں تیمور سلیم جھگڑا جو روپوش ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور دیگر بھی ان کے ساتھی نظر آ رہے ہیں، اس پر ہم آگے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں، وہ بڑی اہم ہے، اچھا تاکہ ڈیٹیل میں بات ہو سکے۔ پھر جناب آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی، لوڈ شیڈنگ، اشیاء خرونوش پر سبسڈی ختم کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے، پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ آج بھی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، اس کے بھی مناظر جناب تصویر کی شکل میں یہ دیکھیے شیئر کیے جا رہے ہیں، یہ صحافیوں کی طرف سے آپ دیکھیں ہر طرف اب یہ خبر شیئر ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب سلسلہ رک نہیں رہا، یہ دیکھیے اسی طرح کے ایک اور مناظر، یہ دیکھیں آپ، پولیس ہی پولیس ہے جناب، اور لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ رک نہیں رہے، احتجاج کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل نہیں ہم نے دینے۔ ان کے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہاں بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا، تو اب ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بجلی کے بل دیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیتے، اور وہاں پر ان سے صورتحال اب پولیس کے کنٹرول سے ایسا لگتا ہے کہ باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور مرکزی انجمن تاجران ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی کال پر وادی نیلم میں پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، بوگس FIR کے خاتمے اور گرفتار تاجران کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ مغیث علی یہ صحافی ہیں، یہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب دیگر جو ہمیں خبریں نظر آتی ہیں ان میں یہ کہ جی وکلاء بھی پہنچے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر پھول اور کیک لے کر وکلاء بھی پہنچ گئے۔ پھر جناب اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ جی زمان پارک میں پولیس کا پہرا، عمران خان کی سالگرہ پر خصوصی دعا اور قرآن خوانی کا اعلان کیا گیا تھا، اڈیالہ جیل کے باہر بھی کیک کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر کچھ وکلاء پہنچے وہاں پر عمران خان کی برتھ ڈے منانے، رات 12 بجے اڈیالہ جیل کے باہر خان کی زندگی کے لیے دعائیں۔ اور پھر جناب آ جائیے اب اس کی پوری تفصیل پر، یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ شٹر ڈاؤن، پولیس ہی پولیس، آنسو گیس کی شیلنگ، اور اس میں یہ کہ جی جماعت اسلامی کے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ آپ فوج اور رینجرز کو اس میں انوالو نہ کریں، اس سے حالات اور خراب ہوں گے۔ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جی مظفر آباد سے، مہنگائی کی دن بدن بڑھتی شرح اور بجلی کے بلوں میں بے جا ٹیکسوں کے خلاف آزاد کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی پورے ملک کی طرح آزاد کشمیر میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور بجلی کے بھاری بلز کے خلاف مظفر آباد اور کوٹلی سمیت پورے آزاد کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے، جس میں عام دکانوں کے ساتھ ہر قسم کا کاروبار اور بازار بند ہیں۔ اور جناب تاجر تنظیموں، وکلاء، ٹرانسپورٹرز اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ تنظیموں اور یونینوں کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کی گئی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی نجی سکولز کی جانب سے چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ تاہم سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملے کو ڈیوٹیوں پر حاضر رہنے کا حکم دیا گیا۔ مہنگائی اور بجلی بلوں میں ٹیکسوں کے خلاف احتجاجی مہم کے سلسلے میں مظاہرین نے مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے شاہراہوں کو بند کر دیا، یعنی شاہراہیں بھی بند، سب بند۔ ایکشن کمیٹی کے مطابق احتجاج میں ایمبولینسوں کے سوا کسی دوسری گاڑی کو چلنے نہیں دیں گے۔ احتجاج کے دوران مکمل پہیہ جام ہڑتال کے تحت دارالحکومت مظفر آباد سے کسی بھی دوسرے شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر معطل ہے، جبکہ مظاہرین مختلف ریلیوں کی شکل میں چوک چوراہوں پر جمع ہو کر احتجاج اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں مظفر آباد میں اڈا ڈھکی چوک پر ہزاروں کشمیری مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں اور تنظیموں کی مقامی قیادت بھی مظاہرین کی حمایت میں موجود ہے۔ امیر جماعت اسلامی کشمیر اور گلگت بلتستان ڈاکٹر راجہ مشتاق خان نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے لوگوں پر رینجرز اور فوج کی کارروائی کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ یہ ایکسپریس، یہ پوری خبر جو چھپی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ
جناب آنے والے دنوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی، گیس مہنگی بھی ہوگی، اور شاید زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف 8 گھنٹے پورے دن میں گیس مل سکے گی پورے ملک میں۔ تو اب پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، اب یہ بھی خدشہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں اس طرح سے شٹ ڈاؤن، احتجاج، ہڑتال یہ سب ہو رہا ہے، تو یہ پھر سے پورے ملک میں یہ سلسلہ کہیں اس طرح سے نہ پھیل جائے۔ باقی میں نے کو بتایا کہ تحریک انصاف کے خلاف تو پورے ملک میں ایکشن دیکھا گیا ہے، پولیس اور سب، لیکن اگر لوگ نکل آئے ہر طرف یہ بجلی اور گیس اور مہنگائی میں اضافے کے خلاف، تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی کوششوں کے باوجود ہی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اللہ حافظ۔